اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سننا اور آپ پر درود پاک نہ پڑھنا، اس کے وبال بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی اسم گرامی سن کر کے اس پر درود پاک پڑھنے سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں، اور ذکر سنتا رہے لیکن درود پاک بالکل بھی نہ پڑھے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے دنیا اور آخرت کے اندر محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان کا بہترین استعمال یہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اس کو تر رکھا جائے، یعنی اپنی زبان پہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی لاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا بیان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، لا الہ الا اللہ یہ کہتا رہے۔ افضل الذکر ہے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا رہے، اچھے انداز میں درود پاک پڑھتا رہے، تو ایک زبان کا درست استعمال بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رحمتیں پانے کا یہ ایک زبردست حصہ بھی ہے اور ایک دروازہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سعید احمد عبید رضا اتاری مدنی دامن قدم القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کالز شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، حج یا عمرے پر جانے والے لوگوں کو لوگ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا کہتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ سلام پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، دراصل ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمیں کسی نے کہا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے گا، تو اب بندہ جو نا خود ہی بول پڑتا ہے وعلیکم السلام۔ اچھا کسی کو کہا کہ یار اپنے جو نا اپنے والد کو سلام کہیے گا، بھائی کو سلام کہیے گا، چچا کو سلام کہیے گا، اس میں اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ ایسا ہی ہے۔ تو خیر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہاں اگلا سلام نہیں کر رہا، یہ آپ کو وکیل بنا رہا ہے، پہنچانے کا کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھائی فلاں کو میرا سلام کہنا ہے۔ تو خیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہا کسی نے کہ آپ جو ہے نا اپنے والد صاحب کو سلام کہیے گا، تو اب اس میں دیکھیں یہاں پہ بھی یہ معاملات ہیں کہ اب اگر بندے کی نیت ہے، اب بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ سلام کہہ دوں گا، تو اب یہ اس پر سلام کہنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ہے کہ بھائی بارگاہ رسالت میں سلام، پہلے تو طریقہ بتا دوں یا چلیں پہلے اسی پہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام کہیے گا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں، اب جیسے سلمان بھائی جا رہے ہیں مدینہ شریف اور سلمان بھائی سے کسی نے کہا کہ یار آپ بارگاہ رسالت میں جو نا میرا سلام عرض کر دیجیے گا، اب سلمان بھائی نے اگر کہا کہ ٹھیک ہے یاد رہے گا تو میں کہہ دوں گا آپ کا سلام، اب جو ہے نا وہ سامنے والا بولے گا کہ کیا میں آپ کیا مجھے وہ بھول جائیں گے، میں بھی کوئی بھولنے والی شے ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے نا۔ اب چونکہ بندہ ہوتا ہے سفر میں، جب سفر میں جاتا ہے تو بعض اوقات جو کئی چیزیں بھول جاتا ہے خود، کیونکہ سفر ہے، ایسا ہی ہے۔ لہٰذا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی سلام کہے بھی تو اس کو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دوں گا۔ بالفعل یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں سلام آپ کا پہنچا دوں گا فلاں کو، یا بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دوں گا، تو اس میں یہ ہے کہ
اگر خدا نہ خواستہ یہ بھول بھی گیا تب بھی یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو یاد ہی نہ رہا، تو جب یاد نہ رہا تو یہ مکلف نہ رہا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں تھی پہنچانے کی کہ میں سلام نہیں پہنچاؤں گا، اور اس نے ہاں کہہ دیا، دل میں تھا کہ سلام نہیں پہنچاؤں گا، اور اس نے زبان سے کہہ دیا ہاں، کہ اشارے سے کہہ دیا ہاں میں پہنچا دوں گا۔ تو اب اگر اس نے پہنچا بھی دیا سلام اگلے کا تب بھی یہ گناہ گار ہوا، چونکہ اس نے وعدہ خلافی کی۔ وعدہ خلافی کیسے گناہ ملے گا؟ اچھا، طریقہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا، جیسے سلمان بھائی سے جو ہے وہ میں نے عرض کی کہ سلمان بھائی بارگاہ رسالت میں جا رہے تو میرا سلام عرض کیجیے گا، تو سلمان بھائی جو ہے وہ اس طرح کہیں گے، بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبید رضا بن نطار نے آپ کو سلام بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ تو اتنا بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ عبید رضا بن نطار نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اسی طرح جیسے کسی کو کہا کہ بھائی اپنے والد کو میرا سلام کہنا، تو اب کیا ہے کہ فلاں کا نام لے کر بھائی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، بس یہ ہو گیا۔ یہاں حضور ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ پھر پوچھتے بھی ہیں بعد میں، جیسے کوئی حاضری کے لیے گیا ہے، اب اسے پوچھیں گے بھی کہ ہاں بھائی آپ نے میرا سلام پہنچایا تھا، اچھا میرے لیے دعا کی تھی؟ اب بندہ جیسے بتا رہا ہے جی ہم نے الحمدللہ زیارتیں بھی کی ہیں، تو مسجد فتح کی بھی زیارت کی ہے، تو مسجد غمامہ کی بھی زیارت کی ہے، تو مسجد قباء کی بھی زیارت کی ہے، اور شہدائے احد کے مزارات پر بھی جو ہے وہ حاضری ہوئی ہے، اور پھر ہاں میرے لیے دعا کی ہے وہاں پر۔ اچھا اب اگر وہ بول بھی دیا کہ جی دعا تو میں نے کی ہے، اچھا میرا نام لے کے دعا کی ہے اور میرا نام لے کے میرا سلام پہنچایا ہے، یہ کارکردگی لینا، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ اس کا فائدہ ہے یا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پوچھنا نہیں چاہیے، جیسے ہمیں نرس کے نا سفر میں جو بندہ بھول جاتا ہے، اچھا اب چلے بھولا نہیں تو موقع نہیں ملا، اتنا وقت نہ ملا، ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اس کے باپ نے بھی کہا، اس کی والدہ نے کہا، بہن بھائیوں نے بھی کہا، تو ابھی ان کے لیے بھی نام لے کر دعا کر رہا ہوں، ان کا سلام عرض کر رہا ہوں، اور ان کے لیے نام لے کے دعا کر رہا ہوں، اور اب جو ہے اس کا وقت پورا ہو گیا، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر یہ ہاں کہتا ہے کہ ہاں میں نے کی تھی، آپ کے لیے بہت دعائیں کی تھی، آپ کا نام لے کر دعائیں کی تھی، اب یہ کہ ہمارے سوال کرنے کی وجہ سے یہ اگلا جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہوا، اس سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں سامنے والے کو بچانا ہے، ہمیں ایسا فضول سوال نہیں کرنا کہ جس سے سامنے والا گناہ میں پڑ جائے۔ اچھا اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا نہیں کی تھی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، اگلا بول دے میں نے کوئی دعا نہیں کی تھی، سچ اگر بول دیتے میرے لیے دعا نہیں کی، ہاں بس کیا کروں، میں تو ہوں غریب، میں تو ہوں نکما، مجھے کون یاد رکھتا ہے، مجھے کون یاد کرے گا، یوں پھر اگلا اس طرح کی باتیں کرے گا، اور یہ بیچارہ سامنے والا شرمندہ ہوگا۔ امیر سنت جو ہے نا، امیر سنت کے انداز ہے، امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا چونکہ وہ کئی لوگ دعا کا کہتے رہتے ہیں، اب میں اگر سب کے اگر نام لکھوں تو ہزاروں نام کیسے، ہزاروں نام ہو جائے، لاکھوں نام ہو جائے۔ اچھا اب یہ کہ وہ ہزاروں نام لاکھوں نام پڑھنے بیٹھوں تو بھی مسئلہ، اتنا وقت کہاں سے؟ تو اس لیے کہ میری سنت کا انداز یہی ہے کہ اس طرح دعا کر دیتے ہیں کہ جتنے میرے محبین ہیں، میرے طالبین ہیں، میرے مریدین ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، یا اللہ ان سب کی جملہ حاجات پر نظر رحمت فرما۔ تو یوں جو ہے وہ ایک انداز میرے سنت اس طرح دعا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر چند افراد نے مل کر کہا تو آپ بھی اس طرح دعا کر لیں، تو اس میں یہ کہ وہ سب کے لیے دعا ہو جائے گی مجموعی طور پہ۔ اور اگر سوال ہو ہی گیا ہے تو اب یہ جواب دینے والا کیا کرے؟ یہ یہی بولے، یہ بول دے ہاں بھائی میں تو بڑی دعائیں کرتا رہا ہوں، یا یہ بتا دے کہ نہیں میں بھول گیا؟ نہیں جواب دینے والا جھوٹ تو نہیں بولے گا، سچ بولے۔ صحیح۔ اب دیکھیں سچ بولنے کا بھی طریقہ ہے نا، کہ ایک تو یہ کہ یہ میں بھول گیا تھا آپ کو، ایک تو یہ طریقہ ہے جس کو سامنے والے کو جھٹکا لگے گا، اور ایک یہ ہے کہ بس وہ جو نا یوں وقت کم تھا اور یوں تھا، اور آپ کو بتایا سفر میں بعض کو بندہ بھول جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو بس بھول جاتا ہے، یوں کر کے اگر کہے گا تو یہ کہ اگلے والے کو صدمہ نہیں لگے گا، اگلے والے کو وہ جھٹکا نہیں لگے گا۔ مسلمان ہے نا، مسلمان کو ہمیں صدمے سے بچانا ہے، ٹینشن سے بچانا ہے، تکلیف سے بچانا ہے، اذیت سے بچانا ہے۔ اگر چیک اگر وہ اذیت لیتا بھی ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے سامنے والا، کہ اس بیچارے کا کیا قصور، اس میں کوئی فرض واجب تو تھا نہیں کہ یہ دعا کرے اس کے لیے نام لے کر۔ اور کہا جاتا ہے العذر عند کرام الناس مقبول، کہ جب بندہ کوئی اپنے عذر کا اظہار کر رہا ہے، کرام الناس مقبول، بالکل کریم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے نزدیک اصل میں مقبول ہے یہ،
اب سامنے والے کو دیکھنا ہے کہ وہ کریم ہے یا کیا ہے. یا نہیں ہے. اگر کوئی حضور قبول کرتا ہے تو کریم ہے تو حضور قبول کر لے گا، ورنہ تو پھر مہربان مومن کو مہربان ہی ہونا چاہیے ایسا. بالکل مہربان ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ دل میں عشق رسول کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دل میں عشق رسول کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ درود شریف کی کثرت کرے، درود و سلام جو ہے وہ پڑھتا رہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عنایتیں ہیں، ان کی جو مہربانیاں ہیں، جو انہوں نے ہم پر انعامات کیے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ، یعنی جو بھی ان کی مہربانی ہے، ان کا تذکرہ کرے، ان پر غور کرے. کہ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی جب پیدا ہوئے تب بھی رب حبلی امتی، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرمایا تب بھی امتی 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 یہ، اور قیامت کے دن بھی امتی امتی رب سلم امتی. تو کسی کو جو ہے وہ پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے، تو کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی کے عمل کا وزن، نیک عمل کا وزن کم ہوگا تو وہاں جو ہے وہ نیک عمل کا وزن بڑھا رہے ہوں گے، کسی کی کہاں سفارش فرما رہے ہوں گے، کسی کو حوض کوثر سے سیراب فرما رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات کو بندہ یاد کرے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوگا. آقا کریم کی سنتوں اور اداؤں کے بارے میں بھی پڑھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور بندہ یہ تصور رکھے کہ کیونکہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں اس کو اپنا رہا ہوں، دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کر رہا ہوں، میرے آقا کریم کی یہ گائیڈنس ہے، ان کی یہ رہنمائی ہے، ان کا یہ بتایا ہوا انداز ہے، سو اس کو میں فالو کر رہا ہوں. یہ بھی دل میں محبت بڑھانے والا ہی انداز ہے، اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے، جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان سے دور رہے، تو اس سے بھی محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے. اصل میں دیکھیں کہ جب دل میں محبت ہوگی تو بدن پر یہ چیزیں خود ہی ظاہر ہو جائیں گی. البتہ ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ محبت قائم رہے گی اور محبت میں اضافہ بھی ہوگا، آٹومیٹکلی ہوگا اضافہ. مرحبا. کیونکہ اب بندے کے تصور میں ہر وقت یہ ہوگا نا، بھائی یہ داڑھی ہے، یہ کیا ہے، میں نے کیوں رکھی، ہاں میرا آقا کی سنت، پیاری پیاری سنت ہے. زلفے کیوں رکھی، میرا آقا کی سنت. امام کیوں سجایا، میرا آقا کی سنت. اچھا میں یہ کام کر لوں، نہیں 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 یہ کام نہیں، اس سے میرا آقا نے منع فرمایا، اللہ رسول نے منع فرمایا نہیں. اب کہ بار بار ذکر بھی ہو رہا ہے نا، جی جب بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس کے دل میں بار بار اللہ اور رسول کے خیالات آ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا محبت بڑھے گی. واہ 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 سبحان اللہ. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بندہ کرتا رہتا ہے. حضور کی عنایتوں کا، رحمتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس پر ایک شعر بھی سنانا چاہیے آپ کو. مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو. سبحان اللہ. ایک آپ نے سنایا تھا، ہم پہ ان کی ہیں رحمتیں کیا کیا، ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا. ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا. مدینہ مدینہ. مرحبا. سوال شامل کرتے ہیں. صاحبزادہ اطہار کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح اس مہینے ربیع النور شریف میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، عشق رسول ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے. یہ عشق رسول پورا سال ہمارے دلوں میں بڑھا رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ربیع الاول میں جو ہے نا جشن ولادت
کے حوالے سے جو ہے نا وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو یوں بندہ ان میں شرکت کرتا ہے. جب شرکت کرتا ہے تو وہاں کے بیانات وغیرہ بھی سنتا ہے، بیانات سنتا ہے تو پھر عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. البتہ اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں گے، ہفتہ وار سنت و رشتوں میں شرکت کریں گے، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اسی طرح یوم تعطیل اعتکاف کریں گے، چوک درس دیں گے، درس فضائل سنت دیں گے مسجد میں، تفسیر سننے سنانے حلقے میں آپ شرکت کریں گے. اب کیا ہے کہ اب آپ یہ روزانہ جب یہ چیزیں کرتے رہیں گے، چونکہ ہفتہ وار اجتماع اور یہ کیا کہتے ہیں یوم تعطیل اعتکاف اور مدنی مذاکرے ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ روزانہ کنیکٹ رہیں گے نا دینی ماحول سے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. اور پھر جب ماہ میلاد آئے گا تو اس کے مقابلے میں یہ محبت پچھلے ماہ میلاد کے مقابلے میں، پچھلے ربیع الاول کے مقابلے میں اس ربیع الاول میں آپ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا واہ. انشاءاللہ الکریم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی کیا علامت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی کیا علامت ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوال کیا ہے. جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو جو عاشق رسول ہوگا وہ کثرت سے ذکر کرے گا اور ان پہ کثرت سے جو وہ درود و سلام پڑھے گا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی شان اور عظمت سن کر وہ خوش ہوگا، خوشی سے جھوم اٹھے گا. اسی طرح جو ہے وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عیب سننا جو ہے ہر کس وہ گوارا نہیں کرے گا. ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات منفی بات سننا جو ہے وہ کوئی کبھی گوارا نہیں کرے گا. اور وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوگا. اور اسی طرح جو ان کے متعلقین ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تو ان سے بھی وہ محبت کرتا ہوگا. یہ بھی ایک عشق کی علامت ہے. یعنی اور ان سے جو ہے وہ ہر نسبت والی چیز سے وہ محبت کرے گا، اس سے پیار کرے گا اور اس کا ادب کرے گا. نسبت سے جو ہوتی ہے نسبت کا بھی وہ خیال رکھے گا. اور مزید یہ کہ عاشق رسول جو ہوگا نا وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا. جو انہوں نے فرمایا وہ کرے گا، وہ اپنائے گا، اور جس سے انہوں نے منع فرمایا اس سے وہ باز آئے گا، اس سے وہ رک جائے گا، اس سے وہ چھوڑ دے گا. اور عاشق رسول جو ہے وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی کرے گا. اتباع کی تعریف یہ ہے کہ جو کام جس نے کیے اس جیسے کام کرنا. تو ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اطاعت کرتے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کرتے ہیں. ہمارا یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے جس طرح کا لباس اپنایا ہم وہ لباس اپنائیں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کا اپنا چہرہ اپنایا، جسے سر پہ زلفیں، سر پہ امامہ، داڑھی شریف، تو ہم جو ہے وہ اپنا چہرہ اپنا سر اس طرح کا کریں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے میں جو ہے وہ کس طرح چلتے تھے، اب بندہ جو ہے وہ اس طرح وہ چلے. ہمارے آقا علیہ السلام ناخن کس طرح کاٹتے تھے، کھانا کس طرح کھاتے تھے. تو یہ کیا یہ ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ کرنا یہ اتباع کہلائے گا. تو یہ ہے ایک عاشق رسول کی پہچان. کیا بات ہے. سنتوں کا آئینہ دار بھی ہوگا، حضور سے محبت کرنے والا بھی ہوگا. بالکل. یہاں مجھے حضرت سیدی عارف باللہ امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. آپ حدیقۃ الندیہ میں لکھتے ہیں، اس کی پہلی جلد کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے اصلاح اعمال کے نام سے شائع بھی کیا ہے. ایسا محبوب بنتا ہے محبت سے. جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ بن جاتا ہے محبوب. یعنی محبوب اور محب میں آپس میں محبت ہوتی ہے. جیسے ہم آقا کریم کی امتی ہیں تو ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، بلکہ محبت سے اوپر کا درجہ عشق ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین ایمان والوں کے دلوں میں موجود ہے. یہاں حضرت امام عبدالغنی نابلسی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جا. اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں بڑی پیاری بڑی مزیدار بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں سمی المحبت محبتن، کہتے ہیں کہ محبت کو محبت کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں سمی المحبت محبتن لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب. محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں
کیونکہ یہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ حضور سے محبت ہو تو پھر واقعی جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، اس طرح کا انداز ہو، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے جواب اس کا عطا فرمایا ہے، تعظیم کے اعتبار سے بھی ہو۔ ویسے جی اسے شعر بھی ہے نا جی جو فنا ہونے کے حوالے سے، جی فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، واہ، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، واہ 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 واہ، اللہ اللہ، جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آمین۔ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں اللہ کی رحمت سے حاصل کرتے انشاءاللہ رہیں گے کریم۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کر بلا تو ہو بلا۔ سوال تو ایسا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں سوال تو بالکل سوال ہی ہوتا ہے، اب تو ہمیں جواب دینا ہے نا انشاءاللہ کریم۔ مرحبا۔ دیکھیں ہر جملہ ہر جگہ بولا جائے، ہر جگہ فٹ ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ بعض ہوتا تو ہے کہ یہ کر بھلا ہو بھلا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کسی نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ آزمائش ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھلائی چاہنے والے تھے بالکل چاہنے لوگوں والے کے، تو قرآن کہہ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، جی کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش نہیں آئی؟ آئیے آئی۔ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے، وہ اپنی امت کی بھلائی چاہنے والے تھے، بالکل بھلائی چاہنے والے تھے، نیک تھے، ذرا کہ یہ نیک نہیں ہو تو کون ہوگا؟ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان پر آزمائش آئی، بالکل آئی۔ نے کس طرح ظالموں نے شہید کیا، کسی ان پر آزمائش آئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں دین کے معاملے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر آزمائش آئی، اور بھی آپ دیکھیں کئی آپ کو اولیاء کرام ملیں گے جن پر آزمائش آئی، اور آپ کو کئی صحابہ کرام ملیں گے، اہل بیت اطہار وغیرہ ملیں گے کہ جن پر آزمائش آئی ہیں، تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ انہوں نے بھلائی نہیں کی پھر بھی ان پر آزمائش آئی؟ ان پر کیا کہتے ہیں، اب یہاں یہ جملہ کہا جائے گا کر بھلا ہو بھلا، اگر ہم مفہوم مخالف سے کوئی لیتا ہے تو پھر معاذ اللہ کیا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بعض اوقات یہ جو آزمائش آتی ہے یہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ دیکھیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6 ماہ کے تھے، اور انہیں ظالموں نے کس طرح شہید کیا، ایک تو جو وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، اور اس کے باوجود ان کو کس طرح شہید کیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمیں نیک بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے۔ تو لہٰذا یہ ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے، اور ہم جیسے جو گناہ گار بندے ہیں نا، جی ہم پر اگر آزمائش آئی، ہم نے اگرچہ کہ کسی کا جو دل نہیں دکھایا، بالفرض کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر بھی آزمائش آئی، تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو چونکہ بندہ جو ہے وہ الانسان و مرکب عن الخطا والنسیان، کہ انسان جو ہے وہ خطا و نسیان کا مرکب مجموعہ ہے، تو ہم سے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خطائیں ہو جاتی، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پر اگر کبھی یوں آزمائش آئے، اگرچہ کہ ہم نے جو بظاہر کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، جی میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی تو پھر بھی وہ یہی ذہن رکھے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، صحیح اور یہ جو سزا ہے یہ بھی کم ہے، صحیح۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل فرمائے، انصاف فرمائے، تو واقعی ہمارا ٹھکانہ بہت برا ہے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے، آمین۔ ورنہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ جی درست فرمایا، اللہ آپ کو
برکت عطا فرمائے، بڑا پیارا جواب دیا، اور آمین۔ اللہ کریم ہمیں اپنی قضا پر اور اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہماری جو ایک ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، سامنے والا کیا کر رہا ہے بالکل۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم نے بھلائی ہی کرنی ہے، ہم کو بہرحال اچھائی ہی کرنی ہے، ہم کو بہرحال خیر خواہی ہونا ہے، اور اچھائی اور خیر خواہی مختلف اندازوں سے ہو سکتی ہے، مختلف طریقہ کاروں سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اگر بندہ کچھ کرنے کی سچویشن میں نہ ہو تو کم از کم دعا تو ضرور کر سکتا ہے، یہ بھی بھارت کرتا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے ویلیوز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ جانشین میں رسالت نے جو ہے وہ وقت عطا فرمایا پروگرام کے لیے، اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ وقت پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔